امریکہ اور پاکستان کا ریلیشن شپ پہلے روز سے پاکستان بننے کے بعد سے دو ابیوسو پارٹنرز کی طرح رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک دونوں میں ایکوالٹی تو کوئی بھی نہیں ہے۔ امریکہ از اے میسو کنٹری، اے پاور ہاؤس آف اکانومی اینڈ ملٹری مائٹ، لیکن دونوں کنٹریز نے تب کوآپریٹ کیا جب دونوں کا میوچل انٹرسٹ رہا، بڑے قریب آئے، محبت کا اظہار کیا، پیکٹ سائن کیے۔ لیکن جیسے ہی کسی ایک اینٹی کا انٹرسٹ کمپرومائز ہونا شروع ہوا تو ڈبل گیم بھی کھیلنا شروع کی دونوں نے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ دونوں نے پھر ایک دوسرے کو ابیوز کرنا بھی شروع کر دیا ایٹ دی ایکسپینس آف دی ادر کنٹری۔ اسی طرح پاکستان پہلے روز سے ایک ویسٹرن الائڈ اسٹیٹ بن کر ابھری اور بغداد پیکٹ سائن کیا، سیٹو سائن کیا، اینٹی رشیا الائنسز کو سائن کیا، کافی ایڈ اسسٹنس بھی باہر سے آئی، اس کو اپنی ڈیولپمنٹ پہ استعمال بھی کیا۔ لیکن 60s کے بعد جب 65 وار ہوئی تو سینکشنز لگنا شروع ہو گئیں۔ اسی طرح 71 کے بعد بھی سینکشن لگنا شروع ہو گئیں۔ اسی طرح جب افغان وار شروع ہوتی ہے، کولڈ وار میں پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے، تو یو ایس دوبارہ سے پاکستان سے محبت کا اظہار شروع کر دیتا ہے، ضیاء صاحب کو اپنی ڈارلنگ کہنا شروع کر دیتا ہے۔ چارلی ولسنز وار آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور اس پر ایک کتاب بھی ہے، وہ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ جیسے ہی افغان وار ختم ہوتی ہے تو پریسلر امینڈمنٹ لگ جاتی ہے پاکستان کے اوپر، تاکہ پاکستان اپنے نوکلیئر یا جوہری ہتھیار ڈیولپ نہ کر پائے۔ پاکستان اس اپرچونٹی کا بریلینٹ استعمال کرتا ہے۔ وین امریکہ واز بیزی ود بیٹنگ رشیا، سو پاکستان ڈیولپس سم سارٹ آف نیوکلیئر فیسلٹیز، جو کہ امریکہ روک اس لیے نہیں پاتا کہ اس وقت امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی افغانستان کے اندر، لیکن اس کے بعد سینکشنز لگتی ہیں۔ پھر دوبارہ سے جب وار آن ٹیرر میں پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے آفٹر دی انویژن آف افغانستان اینڈ عراق بائی جارج ڈبلیو بش امریکہ ان ارلی 2000s، تو دوبارہ سے پاکستان ڈارلنگ بن جاتا ہے۔ اور اب کی خبر جناب آپ کے لیے یہ ہے کہ اب پاکستان کو یو ایس پریشر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس مرتبہ وجہ اس کی یہ بنی ہے لانگ رینج بیلسٹک میزائل پروگرام آف پاکستان۔ تو 18 دسمبر کو ایک پریس ریلیز آتی ہے امریکہ سے جو کہ شاکنگ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان فائنر دراصل یہ کہتے ہیں، امریکہ کی طرف سے یہ بیان دیتے ہیں کہ پاکستان کے جو لانگ رینج بیلسٹک میزائلز ہیں وہ ایک خطے کو لے کر، یعنی کہ ساؤتھ ایشیا کو لے کر تو خطرناک ہیں ہی، بٹ اٹس آلسو اے تھریٹ ٹو امریکہ اٹ سیلف۔ یعنی کہ پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے وہ صرف ساؤتھ ایشیا کے لیے خطرہ نہیں ہے، وہ امریکہ کے لیے بھی خطرہ ہے، اور پاکستان اپنے میزائل پروگرام سے امریکہ پر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوٹ ان کوٹ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان ہیز پرسوڈ انکریزنگلی سوفسٹیکیٹڈ میزائل ٹیکنالوجی فرام لانگ رینج بیلسٹک میزائل سسٹمز ٹو equipment that would enable the testing of significantly larger rocket motors۔ امریکہ یہ کہتا ہے کہ راکٹ موٹرز ایک بڑے سائز کی ایکوائر کی جا رہی ہیں پاکستان کی طرف سے، اور اس کی وجہ سے پاکستان نے بہت ہی ایڈوانسڈ قسم کی میزائل ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرنے کا پروسیس شروع کر دیا ہے، جس میں لانگ رینج بیلسٹک میزائل سسٹم بھی ہے، اور اسی لیے یہ سینکشنز اب پاکستان پر لگائی جائیں گی۔ یہ بھی کہا گیا کوٹ ان کوٹ کہ نمبر آف نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹس ود پوٹینشیل ٹو سینڈ میسائلز ٹو یو ایس is very small and they are adversarial, naming رشیا، نارتھ کوریا اینڈ چائنا۔ تو امریکہ نے یہ کہا کہ وہ ایسی ریاستیں جن کا نیوکلیئر میزائل فیسلٹی کا امریکہ تک پہنچنا پاسبل ہے، ان کا نمبر بہت چھوٹا ہے، اور موسٹلی وہ ریاستیں دشمن یعنی کہ ہاسٹائل اسٹیٹس ہیں۔ اور اس کی لسٹ کیا ہے؟ اس میں نارتھ کوریا ہے، رشیا ہے اور چین ہے، اور پاکستان بھی اس لسٹ میں شامل ہونا چاہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں سینکشن کی گئیں وہ 4 اینٹیٹیز تھیں، یعنی کہ جن پر پابندیاں لگیں وہ 4 اینٹیٹیز تھیں، 4 کمپنیز تھیں۔ پہلی جو کمپنی ہے وہ اسٹیٹ اونڈ کمپنی ہے، یعنی کہ ریاست پاکستان کی امبریلا کے انڈر جو آپریٹ کرتی ہے، اسلام آباد میں جو موجود ہے، نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس۔ اس کو بین کیا گیا یو ایس کی طرف سے۔ سیکنڈ جو کمپنی جو اینٹیٹی ہے وہ ہے اختر اینڈ سنس پرائیویٹ لمیٹڈ۔ تھرڈ جو کمپنی ہے اس کا نام ہے ایفیلیٹس انٹرنیشنل، اور جو چوتھی کمپنی ہے اس کا نام ہے راک سائڈ انٹرپرائز۔ یہ باقی 3 کمپنیز جو ہیں یہ سب کراچی میں بیسڈ ہیں، اور یہ تینوں کمپنیز دراصل اکوپمنٹ پرووائڈ کرتی ہیں پاکستان کے
میزائل پروگرام کے لیے، جو کہ پاکستان کی کیپیبلٹیز کو انہینس کرتا ہے، ڈیفنس میکنزم کو. تو اسی وجہ سے ان کمپنیز کو ٹارگٹ کیا گیا، اور دراصل یہ کہا گیا کہ ان کمپنیز کے امریکہ میں جو بھی ایسٹس ہیں، جو بھی اثاثے ہیں، ان کو فریز کر دیا جائے گا. یہ بھی کہا گیا کہ کسی بھی امریکن کمپنی کو، کسی بھی امریکن اینٹی کو ان سے کاروبار کرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے. تو یہ جو پروگرام تھا، یہ کہا گیا کہ پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے وہ دراصل یو ایس پر فوکس کر سکتا ہے، اسی لیے یہ ایکٹ کیا گیا. یہ فائنر کی طرف سے، جو میں نے پہلے بتایا، جان فائنر کی اسٹیٹمنٹ ہے. اب یہ جو پریشر پاکستان کے اوپر ایگزرٹ ہونا شروع ہوا ہے، یہ ریسنٹ پاسٹ کی اگر بات کی جائے، اس کی تاریخ تو میں نے پہلے آپ کو بتائی، لیکن 2015 سے اس کا آغاز ہو گیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شاہین 3 اور شاہین 2 کی بات ہونا شروع ہوئی، یعنی کہ پاکستان کے لانگ رینج بیلسٹک میزائلز کی، تو تب سے امریکہ نے اس پر کنسرن کا آغاز کرنا شروع کر دیا تھا. لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے ہسٹری میں جب کسی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کو امریکہ کی طرف سے سینکشن کر دیا گیا ہے. 2023 میں بھی امریکہ نے 3 کمپنیز کو سینکشن کیا تھا جو کہ چائنیز تھیں، اور ان پر الزام بھی یہی تھا کہ یہ پاکستان کو اکوپمنٹ پرووائڈ کر رہی ہیں ان کا میزائل پروگرام کو ایڈوانس بنانے کے لیے، جس میں جنرل ٹیکنالوجی لمیٹڈ تھی، اس کے علاوہ بیجنگ لو ٹیکنالوجی لمیٹڈ تھی، اور شینگزو یوٹیک کمپوزٹ کمپنی تھی. اب ان تینوں پر یہی دراصل ایکوزیشن تھی کہ یہ پاکستان کے میزائل پروگرام کو ایڈ کر رہے ہیں. دیٹس وائی وی نیڈ ٹو سینکشن دیم. ساتھ ساتھ یہ کہ اس سال 2024 میں اپریل میں بھی ایسا ہوا جب امریکہ نے بیلاروس کی ایک کمپنی جس کا نام منسک ویل ٹریکٹر پلانٹ تھا، اس کو سینکشن کیا، اور 3 چائنیز فرمز کو سینکشن کیا. اسی طرح سپٹمبر میں بھی ایک اور ویو آئی سینکشننگ کی امریکہ کی طرف سے. 4 کمپنیز چائنا کی سینکشن کی گئیں، اور پاکستان کی ایک فرم انوویٹو ایکوپمنٹ کے نام سے جو فرم تھی، اس کو سینکشن کیا گیا. تو یہ جو کرنٹ ویو ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی، یہ ان کے جانے سے عین پہلے ہو رہی ہے، اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی یہ پریشر فیس کرنا پڑے گا کہ وہ ان سینکشنز کو ریورس نہ کرے، بلکہ مزید انٹینسیفائی کرے، مزید بڑھائے آگے. تو یہ جو اسٹیٹمنٹ تھا کہ دراصل امریکہ کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے، وہ کچھ ایکوپمنٹ کو فوکس کرنے کے بعد کیا گیا کہ پاکستان ایسی ٹیکنالوجی ایکوائر کر رہا ہے جو کہ خاصی پاورفل ہے. یو ایس نے یہ کہا کہ جو ایکوزیشن آف ایکوپمنٹ ہے، یعنی کہ ایکوپمنٹ کا خریدا جانا ہے، دراصل یہ بڑی راکٹ موٹرز بنانے کے لیے استعمال ہوگا، جس کا فنکشن صرف یہی ہوتا ہے کہ جو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے یا پھر لانگ رینج میزائل ہے، اس کو ڈیولپ کیا جائے. تو شاہین 3 میں یہ کہا گیا، یہ شبہ ظاہر کیا گیا یو ایس کی طرف سے بھی کہ 1.4 میٹر سے لے کے 1.7 میٹر تک کی موٹر یوز کی جا رہی ہے. ساتھ ساتھ یو ایس یہ بھی بلیو کرتا ہے کہ اس کا ایک ہی فنکشن ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لانگ رینج کیپیبلٹی اٹین کرنا. لیکن وہ بات اپنی جگہ کہ اس طرح کا جو ایکوپمنٹ ہے وہ دراصل اسپیس پروگرام کے لیے بھی بہت سے کنٹریز یوز کرتے ہیں، اور اپنی ایگزسٹنگ ٹیکنالوجی کو بہتر کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں. بٹ یو ایس واز ڈیڈ شور کہ یہ اسی لیے بنایا جا رہا ہے کہ لانگ رینج کیپیبلٹی ایکوائر کی جائے. اسلام آباد نے اس کلیم کو ریجیکٹ کیا کہ ہم لانگ رینج بیلسٹک میزائلز ڈیولپ کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے یہ بھی بتایا گیا کہ اس سارا پبلک میں آ کے یو ایس کی طرف سے جو بیان بازی ہے، اس سے پہلے ایک بائیلیٹرل ڈسکشن بھی ہوئی تھی، بہت سے ڈپلومیٹک سورسز یہ کنفرم کرتے ہیں، جس میں پاکستان نے ڈیناؤنس کیا اس بات کو کہ ہم ایسا کچھ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی یو ایس کیم آؤٹ ود دی ایکوزیشن. پاکستان کے فارن آفس نے یہ کہا کہ کوٹ اینڈ کوٹ سینکشنز آر بائسڈ، یعنی کہ یک طرفہ پابندیاں ہیں یہ، اور یہ کہا کہ سچ ڈبل اسٹینڈرڈز اینڈ ڈسکریمنیٹری پالیسیز اینڈ پریکٹسز انڈرمائن دا کریڈیبلٹی آف دا نان پرولیفریشن ریجیمز آلسو انڈینجر ریجنل اینڈ انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی. تو پاکستان کا رسپانس یہ آیا کہ آپ جوہری ہتھیاروں کو پھیلانے سے روکنے کی جو ایفرٹ کر رہے ہیں، دراصل یہ اس میں دوہرا معیار ہے، ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، یہ صرف پاکستان پر ٹارگیٹڈ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ دنیا کے اور خطے کے امن کو بھی نقصان پہنچانے کی ایک ایفرٹ ہے امریکہ کی طرف سے. سو یہ ہیٹ ساری کریٹ کی گئی یا کریٹ ہو گئی، اس پہ ڈپلومیٹک اوپینینز بھی کافی آئیں. ضمیر اکرم صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیر از نو کانفلکٹ بٹوین دا ٹو کنٹریز، وی ڈونٹ پوز اے تھریٹ ٹو دا یو ایس، اور نیوکلیئر پروگرام از سوللی ایمڈ ایٹ ڈیٹرنگ انڈیا. ملیحہ لودھی صاحبہ بھی یہ کہتی ہیں کہ پاکستان کا جو میزائل کیپیبلٹی ہے وہ صرف اور صرف انڈیا فوکسڈ ہے. تو بہت سے لوگوں نے
اس چیز کو ڈیناؤنس کیا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ پاکستان امریکہ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اس طرح کی ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرے وچ از لافیبل، کیونکہ دونوں کنٹریز کا کوئی لیول پلینگ فیلڈ ہی ایگزسٹ نہیں کرتا اکنامکلی، ملیٹریلی، اور دونوں کنٹریز کی ہسٹری بھی یہ بتاتی ہے کہ اتنا ہاسٹائل انوائرمنٹ تو تھا ہی کبھی نہیں دونوں ممالک کے درمیان۔ انفیکٹ پاکستان تو وہ ملک ہے جس نے امریکہ کی جنگ لڑنے کے لیے روس سے پھڈا لے لیا، اپنی بیسز پرووائڈ کر دیں رشیا کو، ٹھیک ہے۔ U2 انسیڈنٹ کی ڈیٹیل آپ پڑھ لیجئے، پشاور کے بڑا بیر ایئرپورٹ سے وہ اڑتا ہے، ریکانیسنس مشن پہ جاتا ہے رشیا میں، تصویریں لیتا ہے، پکڑا جاتا ہے۔ گیری پاورز نامی جو پائلٹ تھا اس کا، وہ وہاں پر پیراشوٹ سے لینڈنگ کرتا ہے، رشیا اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اس پر مووی بھی بن چکی ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو پاکستان نے تو ڈائریکٹلی دنیا کی ایک بڑی اس وقت کی طاقت سوویٹ رشیا کو ہاسٹائل ہونے کا ایک اعلان کر دیا، پنگا لے لیا ان سے US کے لیے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اپنی بیسز پرووائڈ کر دیں، اپنے شہریوں کو مروا دیا، یہاں پر ڈرون اٹیکس کروا لیے نیٹو فنڈنگ کے لیے، اور نیٹو کو ایڈ کرنے کے لیے اپنے ہی شہریوں کی دشمنی مول لے لی۔ شمسی ایئر بیس کو امریکہ کے حوالے کر دیا، جس میں بہت سے ایکس آرمی آفیسرز نے انٹرویو دیے ہیں کہ ہمیں تک معلوم نہیں تھا کہ مشرف صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کچھ کیا۔ اس کے علاوہ افغان جنگ میں پاکستان کود گیا، وہ بے شک ضیاء صاحب کا اپنا انٹرسٹ تھا، وہ اپنی جگہ، لیکن اس کا فال آؤٹ کیا ہوا کہ آج تک پاکستان میں طالبانائزیشن ہے۔ اس وقت OPM اور ڈرگ ٹریڈ ہوئی، اتنی ویپنائزیشن ہوئی، اتنا ہتھیار اس طرف آیا، اور اپنے پاکستان نے تمام رائٹ ونگ پارٹیز کو اپنا دشمن بنا لیا، اپنے شہریوں کی دشمنی مول لی، اپنے شہریوں سے غم و غصہ ان کا برداشت کیا احتجاج کنٹرول کرنے کے لیے، جو اینٹی امریکہ پروٹیسٹ تھے پاکستان کے اندر۔ تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آج امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان تو ہم پہ حملہ کر دے گا، اسی لیے ان کو میزائل ڈیولپ نہیں کرنے دینے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ پالیسی کس قدر الارمنگ ہے، یا یہ بیان کس قدر لافیبل کہنا چاہیے، نان سیریس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اتنی بڑی ملٹری ایسیمیٹری ہے امریکہ کے ساتھ کہ ایسا سوچنا بھی پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس لسٹ میں پاکستان کو ایڈ کرنے کی امریکہ نے جو ہنٹ کی ہے، جس میں روس ہے، نارتھ کوریا ہے، اس کے علاوہ چائنا ہے، پاکستان تو اس طرح کے کنٹریز کے گروپ میں بلانگ ہی نہیں کرتا پہلے روز سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ ویسٹرن الائیڈ نیشن ہونے کا کردار ادا کیا، جس پہ تنقید ہوتی ہے ہمیشہ سے۔ یعنی کہ آپ نے 70 سال کی ایک فارن پالیسی جو پرسو کی، اس کے بعد بھی جس کے لیے وہ سارا کچھ ہوا اور جس طرف آپ نے الائن کیا، وہ اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کا پروگرام تو بڑا خطرناک ہے۔ اور یہ اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں جب اسرائیل کے اندر، جس طرح سے اسرائیل پیلسطین کے اندر جو کچھ کر رہا ہے، جس طرح سے ایکسٹرمنیشن، میس ایکسٹرمنیشن ہو رہی ہے وہاں پہ، بچوں کی، خواتین کی، مردوں کی، جس طرح ایک یک طرفہ قسم کا جینوسائیڈ وہاں پر کمٹ کیا جا رہا ہے۔ تو کنسرن کیا ہے؟ کنسرن یہ ہے کہ پاکستان لانگ رینج میزائل حاصل نہ کر لے۔ اب اس پہ ایک بڑا سٹرینج قسم کا ایمبیولنس ہے لوگوں کے اندر کہ ایسا ہوا کیوں، تو اس کی ملٹیپل تھیریز ہیں۔ نہ پاکستان نے یہ کنفرم کیا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے، نہ امریکہ نے یہ کنفرم کیا کہ اس کے پیچھے دراصل کس کنٹری کی پرسویشن ہو سکتی ہے، لیکن اس پہ 2-3 قسم کی اوپینینز مین سٹریم میڈیا میں یا اسکالرز میں یا ایکسپرٹس میں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ پاکستان ریسنٹلی چائنا کے بہت قریب چلا گیا۔ پاکستان نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے لیے گوادر پورٹ کو چائنا کو دینے پر اگریمنٹ شو کیا، سی پیک بنانے پر اگریمنٹ شو کیا، چائنا سے فائنینشیل ایڈ لینا شروع کی، چائنا کی گورنمنٹ کے ساتھ پارٹنرشپ کو انہانس کرنے کے لیے ڈیفرنٹ پروجیکٹس کو اناؤنس کیا، جس میں انرجی کے پروجیکٹس بھی تھے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بھی تھی، ڈیپ سی پورٹ گوادر کا اس کی ڈیولپمنٹ تھی۔ تو اسی لیے چونکہ چین کے بہت قریب ہوتا جا رہا ہے پاکستان، تو اسی لیے امریکہ نے گریجولی پل آؤٹ کرنا شروع کر دیا ہے پاکستان کو ایک الائیڈ کنٹری دیکھنے سے۔ وہ اور بات ہے کہ میتھیو ملر نے ریسنٹلی بھی کہا ہے کہ پاکستان کی لانگ سٹینڈنگ پارٹنرشپ امریکہ کے ساتھ چلتی رہے گی، لیکن پھر بھی اگر ہمارے الائیڈ کنٹریز بھی ہمیں انڈینجر کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم انہیں سینکشن کر دیں گے۔ تو پہلی تھیری تو یہ ہے کہ پاکستان کا ٹلٹ ٹورڈز چائنا از کازنگ US ٹو بیکم ریپیلنٹ آف پاکستان، نمبر 1، فرسٹ تھیری یہ ہے۔ سیکنڈ تھیری یہ ہے کہ اٹ کوڈ بی اسرائیل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اگر لانگ رینج بیلسٹک میزائلز ایکوائر کر لیتا ہے تو اسرائیل کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور پاکستان ڈائریکٹلی ایکسیس کر سکتا ہے اسرائیلی ٹیریٹری کو۔
اب اس تھیری کے بارے میں بھی بالکل ایک ریشنل کلیم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پیلسطین ایشو کے اوپر پاکستان کا سٹانس ہارڈ نہیں ہے. مذمتیں کرنے سے یا تنقید کرنے سے بڑھ کے پاکستان کی گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا. نہ پاکستان نے ڈائریکٹلی کبھی ایران کی طرح کال آؤٹ کیا ہے اسرائیل کو کہ ہم تم پہ اٹیک کر دیں گے, تمہاری ٹیریٹری کو انیکس کر لیں گے, یا تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے, یا دنیا کے میپ سے مٹا دیں گے. تو پاکستان نے تو اس لیول کا انٹیگنزم کبھی شو نہیں کیا, ہاسٹیلٹی شو نہیں کی. اور ساتھ ساتھ یہ کہ جب بھی اسرائیل کو کسی بھی ملک سے اس طرح کا تھریٹ فیس کرنا پڑتا ہے تو ڈائریکٹلی نتنیاہو خود بیان دیتا ہے. تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ وہ جا کے امریکہ سے بات کریں کہ پلیز آپ ہمارے کہنے کے اوپر ان کو سینکشن کر دیں. تو اسی لیے یہ تھیری بھی سمجھ نہیں آتی. جہاں تک چین والی تھیری ہے وہ بھی اسی لیے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کی تو پہلے ہی ٹینشنز چلتی رہی ہیں ریسنٹلی, بے شک وہ امریکہ ہو چائنا ہو, کیونکہ پاکستان از ٹرائنگ ٹو اسٹرائک اے بیلنس بٹوین دا ٹو پولز, دا گلوبل پولز. اور جو پاکستان کے اندر چینی انجینئرز ہوں, چائنیز سٹیزنز ہوں, ان کی سیکیورٹی کا کنسرن رہتا ہے, وہاں کی حکومت سے بات چیت چلتی رہتی ہے. وہاں پر جو ڈٹ کے انڈر ہے پاکستان, وہ رول اوور کرنے کے لیے بات کرتے رہتے ہیں. تو اسی لیے ریسنٹلی سی پیک کے اوپر ڈیولپمنٹ تو کافی سلو ہو گئی. خان صاحب کے آنے کے بعد سے تو اس پہ کام تقریباً بند ہو گیا, کیونکہ وہ اسکیپٹک تھے سی پیک کے اور اس پروجیکٹ کے اور چائنا ٹلٹ کے. اور اس کے ساتھ ساتھ 2018 کے الیکشن کو ہی یو ایس ورسز چائنا الیکشن کہا جا رہا تھا کہ اگر پی ٹی آئی جیتتی ہے تو یو ایس ڈومینیٹ کر جائے گا, اور اگر پی ایم ایل این جیتتی ہے تو چین ڈومینیٹ کر جائے گا. اس میں کتنی صداقت ہے وہ تو بعد میں ثابت ہو گیا, ٹھیک ہے. لیکن وہاں بھی سی پیک کے اوپر بھی کوئی خاص ڈیولپمنٹ نہیں تھی. تو کون سی چائنا کی قربت جس پہ امریکہ کو غصہ آ گیا ہے, یہ بھی سمجھ نہیں آتی. تھرڈ تھیری از دا تھیری آف انڈیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کو امریکہ اس خطے کے اندر چائنا کا ایک پوٹینشیل بیلنسنگ فورس کے طور پہ اور چائنا کا ایک پوٹینشیل اینٹی ڈوٹ کے طور پہ دیکھتا ہے. وہ اور بات ہے کہ ہندوستان نے کبھی کھل کر یہ نہیں کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہیں, کیونکہ ان کی فارن پالیسی ہمیشہ سے کافی پریگمیٹک اور انٹیلیجنٹ رہی ہے اس اپروچ کو لے کے. ایون اسٹل دے آر ٹرائنگ ٹو ڈی کوڈ اے ویری کمپلیکس مکس آف بیلنسنگ رشیا اینڈ امیریکا ایٹ دا سیم ٹائم, کہ ایک طرف روس کو بھی ساتھ چلا رہے ہیں, امریکہ سے پارٹنرشپ بھی انہانس کر رہے ہیں, ریڈ کارپٹ بھی بچھائے جا رہے ہیں. ساتھ ساتھ جو فیکٹس بتاتے ہیں, سٹیٹس بتاتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا نے پچھلے چند سالوں میں $20 بلین کا اکوپمنٹ لیا یو ایس سے, $20 ارب. تو ایک طرف ڈیفنس پروگرام انڈیا کا انہانس کرنے کے لیے امریکہ ہیل بینٹ ہے, حالانکہ پہلے تاریخ میں ایسے کبھی بھی نہیں رہا. 65 کی وار میں امریکہ نے پاکستان کے حق میں عربین سی پہ فلیٹ لگا دیا تھا. اسی طرح 71 کی وار میں ریسنٹلی ہم نے ویڈیو میں بتایا کہ پاکستان سے ایک الیجنس شو کرنے کے لیے, ایک سمبولک الیجنس شو کرنے کے لیے دوبارہ امریکہ کا فلیٹ یہاں پر موجود تھا. تو پہلے تو کھلے عام امریکہ ہندوستان کے خلاف کام کرتا تھا. اس کی وجہ یہ تھا کہ وہ پرو رشیا تھے, اس لیے وہ رشیا سے ملٹری ایکوپمنٹ بائی کر رہے تھے, ہیلی کاپٹرز لے رہے تھے, آئل لے رہے تھے جو اب تک وہ لے رہے ہیں, ایران سے آئل لے رہے ہیں. اور ان دونوں کنٹریز سے جو بھی ملک آئل لیتا ہے یو ایس اسے سینکشن کر دیتا ہے, لیکن انڈیا کو نہیں کر رہا, بیکاز دے سی انڈیا ایز اے پوٹینشیل پارٹنر, ایز اے پوٹینشیل بیلنسنگ فورس اگینسٹ چائنا ان دا ریجن. تو اسی لیے اب چیز کیا ہے, چیز یہ ہے کہ جو مکس میں نے آپ کو الٹیمیٹلی سمجھانا ہے وہ یہ ہے کہ شاہین 3 جب بنایا جاتا ہے تو اس کی جو رینج تھی وہ 2750 کلومیٹرز کہا جاتا ہے اس کو, یعنی کہ مڈل ایسٹ میں یو ایس کی بیسز تک یہ پہنچ سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ابابیل میزائل ہے جس کی رینج کو 2200 کلومیٹر کہا جاتا ہے, وہ دراصل MIRV ٹیکنالوجی والا پاکستان کا پہلا میزائل پروگرام تھا. اف آئی ایم ناٹ رانگ, آئی کوڈ بی رانگ ایز ویل, یو کین ریٹیفائی. تو یہ عمان کے کوسٹ تک پہنچ سکتا ہے. تو جب یہ ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے میزائل پروگرام کی, تو یہ اسٹرکٹلی پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ہندوستان کا جو ایک ایکسیسولی سوفسٹیکیٹڈ میزائل پروگرام ہے یہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے. تو پاکستان یہ کلیم کرتا ہے, جو ڈکلیئر کرتا ہے کہ ہمارے پاس ایک فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کا دراصل ایک پلان جو ہے وہ اس کو ہم پرسو کر رہے ہیں, اور اسی لیے وہ ٹریننگ لانچ بھی کرتے ہیں شاہین 3 کی, شاہین 2 کے بعد اس کو مزید ایکسپینڈ کرتے ہیں. تو یہ وجہ تھی کہ انڈیا بھی یہ فیل کرتا ہے کہ دراصل ایک سٹیل میٹ کی پوزیشن میں آنے کے لیے پاکستان یہ سارا کچھ کر رہا ہے. تو اس کے بعد یہ بیان جو آتا ہے
اب اس پر ڈان نے ریسنٹلی ایک ایڈیٹوریل بھی پبلش کیا ہے جو یہ کلیم کر رہا ہے کہ انڈیا کوڈ بی دا ریزن فار دس، اینڈ آئی ایگری ود دیٹ، آئی اوپنلی ایگری ود دیٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ریزن ساؤنڈ دکھائی نہیں دیتی کہ بیٹھے بٹھائے ایک دم سو کر اٹھے میتھیو ملر اور وہ یہ کہے کہ دراصل ہمارے اوپر پاکستان حملہ کر دے گا. وہ اور بات ہے کہ ان کی ریاست کو پہلے روز سے ایڈ کرنے والی اسٹیٹ ہی امریکہ ہے، لیکن اب یہ ہمارے پہ اٹیک کر دیں گے اس لیے ڈیولپمنٹ بند کر دیں مسائل پروگرام کی. یہ تو ہو نہیں سکتا. دوسری چیز یہ ہے کہ شاہین 3 کی ڈیولپمنٹ دراصل پاکستان انڈیا کے اگنی 5 کے اگینسٹ کر رہا تھا، کیونکہ اگنی 5 کی جو رینج ہے اس کو 5000 کلومیٹرز بتایا جاتا ہے. تو پاکستان کو اس کا آلٹرنیٹیو ڈھونڈنے کے لیے جو کرنا تھا وہی کیا جا رہا تھا جب یو ایس نے ان کو سینکشن کر دیا. ساتھ ساتھ یہ کہ بہت سے جو یو ایس تھنک ٹینکس ہیں یا یو ایس کامنٹیٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگنی 5 میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ پوٹینشلی اٹیمپٹ کر سکتا ہے پاکستان کی نیوکلیئر کیپیبلٹی کو ڈس آرم کرنے کی ان کیس آف اے گاڈ فورسیکن وار. تو یہ فیل کرتے ہوئے پاکستان ہیز ٹو ڈیولپ سم تھنگ، اینڈ وین امریکہ از سینکشننگ پاکستان تو پھر پاکستان کے پاس کیا آپشن بچتی ہے؟ جو پاکستان کے پاس آپشن بچتی ہے اس پر ریسنٹلی پاکستانی جرنلسٹ جو بڑے ویل انفارمڈ ہیں، نجم سیٹھی صاحب، انہوں نے اپنے ٹی وی پروگرام کے اندر ایک سٹارٹلنگ ریولیشن کی ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ جو ریسنٹلی گوادر پورٹ کے لیے ڈسکشن چل رہی ہے چائنا کے ساتھ، کیونکہ چائنا گوادر پورٹ پہ ایک ملٹری بیس بنانا چاہتا ہے اور وہاں پہ اپنی ملٹری پریزنس کو انشور کرنا چاہتا ہے، جو کہ ان کے ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کا ایک سینٹرل پارٹ ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ گوادر کے اوپر چائنا کے ساتھ کچھ لین دین ہو رہی ہے. اگر چائنا کو وہاں فیسلٹیز مل جاتی ہیں تو پھر چائنا کے پاس پاور ہو جاتی ہے ٹو کیری آؤٹ ویریس بلاکیڈس ان دیٹ ایریا. تو امریکہ نہیں چاہتا یہ ہو، چائنا چاہتا ہے کہ آپ گوادر ان کو دے دیں. ہم نے ایک کنڈیشن لگا دی ہے چائنا کے اوپر، جہاں ایک کنڈیشن نہیں ایک ڈسکشن چل رہی ہے. ہم نے چائنا کو کہا کہ آپ ہمیں اگر آپ گوادر رکھتے ہیں تو آپ ہمیں سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی جو ہے وہ دے دیں. اس ڈسکشن میں پاکستان نے یہ کہا کہ بھائی ہمیں تو امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز پیسے نہیں دے رہے اور وہاں سے ہمیں اتنی ایڈ مل نہیں رہی. تو ایک تو آپ نے اکنامک نیڈز کو اور ملٹری نیڈز کو اور ایکوپمنٹ کو ہمارے اسٹیبلائز کرنا ہے، بٹ ایک اور چیز اکارڈنگ ٹو نجم سیٹھی، آئی ایم ناٹ کلیمنگ، ہی کلیمڈ اٹ اینڈ آئی ایم کوٹنگ ہم، اور ایک اور ویب سائٹ بھی ہے جس کی طرف سے یہ کلیم کیا گیا ہے. تو اکارڈنگ ٹو ہم یہ کہا گیا کہ اگر آپ کو گوادر پورٹ چاہیے تو ہمیں ان ریٹرن سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی چاہیے. اب یہ حیران کن ہے، بہت سے لوگوں نے یہ کلیم کیا کہ پاکستان کے پاس پہلے ہی سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی موجود ہے، تو ایسا کہنا تو ویسے ہی امپاسبل تھا. وہ کنفرم میں نہیں کر سکتا، آپ کر لیجئے کہ ہے یا نہیں ہے. لیکن سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہوتی کیا ہے ذرا یہ سمجھ لیجئے. وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کیس آف اے وار اگر آپ کا دشمن یا اگر آپ کا ہاسٹائل کنٹری یا آپ کا ایڈورسیریل کنٹری وہ پہلے آپ کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو ٹارگٹ کر کے جو آپ کے تمام جوہری پروگرامز ہیں ان کو ڈسٹرائے کر دے، لیٹس سے جتنی نیوکلیئر کیپیبلٹیز ہیں ان پہ اٹیک ہو اور ان کو وہ ڈسٹرائے کر دے، تو پھر اس کے رزلٹ میں یا تو سب مرینز میں نیوکلیئر آرمامنٹس موجود ہوں، یعنی کہ بحری آب دوزوں میں جو پانی کے نیچے سے پھر رسپونڈ کریں، سیکنڈ اسٹرائک کریں، کہ اگر زمین کے اوپر تمام جو نیوکلیئر فیسلٹیز تھیں وہ ڈسٹرائے ہو جائیں تو ایک آپشن پھر بھی برقرار رہے جو کہ سیکنڈ اسٹرائک کی آپشن ہے، اور وہ آپشن رہے سب میرینز کی فارم میں یا پھر جو انڈر گراؤنڈ سیلوز ہوتے ہیں، یعنی کہ جو لانچ سائٹس ہوتی ہیں جو بنکرز میں ہوتی ہیں، ہیویلی پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں اگینسٹ دا نیوکلیئر اٹیک، اس کی کیپیبلٹی موجود ہو. تو پھر کوئی ایسا ملک جو فرسٹ اسٹرائک کر کے آپ کے ریئیکٹ کرنے سے پہلے آپ کے تمام نیوکلیئر فیسلٹی کو ڈسٹرائے کر دے، وہ خود بھی ڈسٹرائے ہو جائے گا اف یو ہیو دا پوٹینشیل آف اے سیکنڈ اسٹرائک. اور چونکہ بہت سے یو ایس تھنک ٹینکس یہ کہتے ہیں کہ اگنی 5 میں یہ کیپیسٹی ہے بیکاز اٹ کوڈ موو فاسٹر دین دا اسپیڈ آف ساؤنڈ، تو پاکستان یہ فیل کرتا ہے کہ ہمیں بھی اب اس کا کچھ کرنا پڑے گا. تو اب اس کا کچھ کرنا پڑے گا، تو اسی لیے اللیجڈلی اکارڈنگ ٹو نجم سیٹھی یہ کہا گیا چین سے کہ ہمیں سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی دیں. اب چائنا اس پر کیا رسپونڈ کرتا ہے؟ کچھ نیوز آؤٹ لیٹ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ چائنا از اینگرڈ، وہ غصے میں ہیں کہ ایسی ڈیمانڈ کیوں کر دی انہوں نے. آئی کانٹ کنفرم دیٹ، ٹھیک ہے، لیکن کنیکٹ کریں اگر آپ ان ڈاٹس کو تو نظر یہ آتا ہے کہ اگینسٹ اگنی 5 یا اگینسٹ اس طرح کی ٹیکنالوجی کے پاکستان سیکنڈ اسٹرائک اگر اکارڈنگ ٹو نجم سیٹھی مانگتا ہے تو اس کے ریئیکشن میں
अमेरिका पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, मिसाइल प्रोग्राम को सैंक्शन कर देता है. सो यू कैन कनेक्ट दीज डॉट्स. ठीक है, तो ये थी जनाब ये सारा फियास्को जो हमने आपको समझाया है. अब करना क्या पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि दिस इज़ अ वेरी वेरी टाइट रोप, इट्स अ वेरी थिन लाइन. पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी मैनूवर को बेहतर करना पड़ेगा. ये वो टाइम है जब पाकिस्तान को ये डिसाइड करना है कि इन दोनों ग्लोबल पोल्स में बैलेंस कैसे स्ट्राइक करना है. पाकिस्तान हैवीली डिपेंडेंट रहा है हिस्टोरिकली IMF के ऊपर, वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर, वर्ल्ड बैंक के ऊपर, अमेरिका के ऊपर. लेकिन अब चूंकि चाइना सेंट्रिक डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, तो दोनों ममालिक को साथ कैसे लेकर चलना है, इसके लिए बड़ी रियलिस्ट, बड़ी प्रैग्मेटिक, बड़ी इंटेलिजेंट, नॉन जिंगोइस्टिक, नॉन इमोशनल और नॉन आइडियोलॉजिकल, सबसे बड़ी बात, नॉन आइडियोलॉजिकल फॉरेन पॉलिसी चाहिए. पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर के पास ही फॉरेन मिनिस्ट्री है फिल वक्त, जिसको मैं अच्छा नहीं समझता, बिकॉज देयर हैज़ टू बी अ फुल फ्लेजेड मैकेनिज्म. बिकॉज ये चैलेंज जो आप फेस कर रहे हैं छोटा चैलेंज नहीं है. एक तरफ चीन से डिफ़िकल्ट निगोशिएशंस, इफ़ नजम सेठी इज़ राइट, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ सैंक्शंस को फेस करना, तीसरी तरफ उनसे एड भी लेकर अपनी इकॉनमी को रन करना, चौथी तरफ पॉलिटिकल जो पाकिस्तान के अंदर टर्मोइल है उसको फेस करना आसान नहीं है. इन तमाम चैलेंजेस को फेस करने के लिए पाकिस्तान को एक बड़ी प्रैग्मेटिक पॉलिसी चाहिए. पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का जो अमेरिका के अगेंस्ट ये बयान है, वी फुली सपोर्ट दैट. उसकी वजह यह है कि इट इज़ आवर राइट एंड इंडियाज़ राइट एज़ वेल एंड अमेरिकाज़ राइट एज़ वेल टू डेवलप मैकेनिज़म्स टू प्रोटेक्ट देयर ओन पीपल. सो इफ़ अ कंट्री लाइक US, जो कि आधी दुनिया पे जंगे करके तबाही बर्बादी फैला चुका है, वो किसी को ये बता रहा है कि आप हमें ख़तरा पहुंचा देंगे, तो फिर इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल गेन की पॉलिटिक्स है. इसको समझिए, इमोशनली रिएक्ट मत कीजिए, प्रैग्मेटिक पॉलिसी बनाइए, फॉरेन पॉलिसी का विजन एक्सपैंड कीजिए, और सबसे बड़ी चीज़ है आइडियोलॉजी को छोड़कर रियलिज्म की तरफ आइए. थैंक यू.